اسٹیٹ آف انگزائٹی اینڈ دا اسٹیٹ آف اسٹریس، یہ دونوں جب کمبائن ہوتی ہیں اور حاوی ہو جاتی ہیں آپ کے پاس، دے مائٹ گیو یو ڈپریشن. یہ انکنڈیشنل ایکسیپٹنس ہم ان کو نہیں پرووائڈ کرتے. کیا آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ ڈسٹنٹ فیل کرتے ہیں؟ بچے کو لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس آر ڈوئنگ ٹو مچ، وائی آر دے آلویز آن مائی ہیڈ، وائی آر دے آلویز وانٹنگ می ٹو ڈو سم تھنگ وچ آئی ڈونٹ نو آئی کین ڈو اور ناٹ. بچوں کو تو ہر وقت ریوارڈ اچھا لگتا ہے. تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ریوارڈ ہیم اور ہر وتھ؟ How do you see this like self-defeating behavior and social responsibility? ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کریں تو ایز اے ہول نیشن وی کین بیکم اے ریہیبلیٹیشن سینٹر فار دوز پیپل ہو نیڈ. Assalamu alaikum, my name is Iram Irshad. I welcome you to Iram at Life. The purpose of this show is to increase your self-knowledge. آپ کو تھوڑا سا انسپائر کرنا چاہتے ہیں ٹورڈز پرسنل ڈیولپمنٹ، اور آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ آگاہی دینا چاہتے ہیں اباؤٹ ہیومن بیہیویئر. انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے ڈفرینٹ ایموشنز، ڈیزائرز اور اپنے تھاٹ پیٹرنز کا. اور چونکہ انسان جو ہے وہ اپنی سینس آف سیلف جو ہے وہ مختلف مٹیریل آبجیکٹس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. وہ کیا ایسے محرکات ہیں جو کہ انسان کو سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئرز کی طرف پش کرتے ہیں؟ کس طرح ہم ایسی ایڈکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. ہماری پرسنل لائف ختم ہو جاتی ہے، ہمارا کریئر، ہماری اسٹڈیز پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اس سارے ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ ہم آج کی جو ینگ لاٹ ہے اس کو ایڈکشن کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی انفارمیشن کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. آج میں نے انوائٹ کیا ہے میجر کمل آئزکس کو. تھینک یو ویری مچ سر آپ کا یہاں پر تشریف لانے کا. اور ہم شروع اس بات سے کرنا چاہیں گے کہ جو ہماری بڑی نیرو انڈرسٹینڈنگ آف ایڈکشن ہے، جس کو ہم عام زبان میں یا عام فہم میں لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ بڑی کامن ہے، یا آپ اس کو سمجھ لیں کہ ادروائز جو آپ کی الکوہل ایڈکشن ہے، ان ساری چیزوں سے ہی ہم ریلیٹ کرتے ہیں. بٹ آئی وانٹ یور اوپینین آن دیٹ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ایڈکشن؟ آپ کی جو آج کل سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، ہمارا لائف اسٹائل، سرٹن لائف اسٹائل کے ساتھ ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ کیسے ایلیبوریٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا پروگرام. اٹس اے پلیجر فار می. Addiction is a very wide scoped subject. It's not just one or two things جن سے ایڈکشن کو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے. بیسیکلی ایڈکشن جو ہے وہ از اینی تھنگ وچ یو اسٹارٹ ڈوئنگ ان دا فرسٹ انسٹنس ایز اے مے بی ون ٹائم ٹرائی، بٹ دین یو اسٹارٹ گیٹنگ یوز ٹو اٹ. اور ایڈکشن کی اسٹیج تب آتی ہے جب آپ اس سے پلیجر لینا شروع کر لیں. رائٹ. جب وہ آپ کو ایک ایسا پلیجر دینا شروع کر دے کہ آپ اس چیز کے پیچھے آئیدر چھپ سکتے ہوں یا آپ بہت بولڈ ہو سکتے ہوں. صحیح. اور اس کے بغیر آپ کام نہ کر سکیں. دیٹ از بیسیکلی ایڈکشن. اور سم تھنگ وچ از آؤٹ آف پرپورشن. آپ جو ہے وہ اوکیجنلی جو ہے وہ آپ اپنا ٹائم مس مینیج کر دیتے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ اگر جو ہے وہ فن ٹائم از مور دین دا اسٹڈی ٹائم، دیٹس آل رائٹ. بٹ اگر آپ ایک کسی پیٹرن کے ساتھ یا کسی سبسٹنس کے ساتھ آپ ایک بہت ہی آؤٹ آف پرپورشن ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں تو آئی تھنک دیٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. بالکل. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا از ون آف دا لیٹسٹ ایڈکشنز ان دا ورلڈ، اور اس کی وجہ سے دیر از اے لاس آف لاٹ آف تھنگس. ٹائم، بیسیکلی ریلیشن شپس، فزیکل ٹرمز میں اگر میں بتاؤں تو لوگوں کی تو آئی سائٹ بھی تو خراب ہوتی ہے جسٹ بیکاز آف دیٹ ایڈکشن. That inactivity because you spend so much time. Competition. You start competing with people on the social media. If they can do it, I can do it. So another emotional crisis you go through. So your hand always goes to your pocket to take out your mobile phone and check, even if there is no message. But you do check. Why? Because you are actually addicted to something which is ایک سوشل میڈیا کی آپ کو
یس آپ فریک بن جاتے ہیں اور آپ کو اس چیز کا نا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. دی اونلی ریزن از ہم یہ چیز بیک جاتے ہیں اگر اس کے تو آپ کی اپ برنگنگ, گھر میں آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں, آپ کے ریلیشن شپس وتھ یور فرینڈز, وتھ یور فیملی, وتھ یور کولیگس, اسپیشلی یور بردرز اینڈ سسٹرز, ان کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس کیسے ہیں اور آپ کی جو ویلیو ہے وہ آپ کی سمجھ کے مطابق کہاں ہے. سو سیلف ورتھ از ایکچولی ایشو بیہائنڈ, بیکاز ہماری اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ بھی جو ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے کہ آئی ایم ناٹ انف جو اسٹیٹمنٹ ہے یا ایک جو ہمارا بلیف ہے اپنے بارے میں, یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے اندر ڈیفینسز کو جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. بالکل رائٹ, اور اسی کی بیسس پر ہم ایسی لائف چوائسیز لیتے ہیں جو کہ سم ٹائمز اس طرح کی ایڈکشنز پر ہوتی ہیں, کیونکہ ہم سب جو ہے وی وانٹ ٹو بی سین, وی وانٹ ٹو بی ریکگنائزڈ. بالکل. تو جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ٹو بی ریکگنائزڈ, تو اپنی پیرنٹس کی اٹینشن کے لیے بھی اس قسم کے بیہیویئرز میں جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, اور اس کی ریزن یہ ہے نا کہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ بہت خراب ہے. ہم کام تو آبویسلی کر ہی رہے ہیں, ہم پیرنٹس بولتے ہیں ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, بچے بولتے ہیں ہم پیرنٹس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. ٹائم مینجمنٹ بیلنس نہیں ہو رہا. جہاں پہ امبیلنسز ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کا مینٹل امبیلنس ہوتا ہے, آپ کا فزیکل امبیلنس ہوتا ہے. جب آپ کی باڈی میں امبیلنس ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں. سیم وے جب آپ کے مینٹل امبیلنس ہوتا ہے تو آپ مینٹلی بیمار ہوتے ہیں. جب آپ مینٹلی بیمار ہوتے ہیں اور آپ مینٹلی ناخوش ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو چاہے وہ اپنے ساتھ ہو, دین یو فائنڈ ڈفرینٹ ویز, جس کے اندر ایڈکشن از ون آف دا وے جو آپ کی مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہے, جس کے اندر جو ہمارا کامن پرسیپشن ہے از دی یوز آف ڈفرینٹ سبسٹنسز. ان سبسٹنسز کی وجہ سے آپ کو ایک آئی لینڈ مل جاتا ہے ان یور واسٹ سی آف پرابلمس. اس آئی لینڈ کے اوپر آپ رہنا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ یو کیپ آن گوئنگ بیک اینڈ فورتھ ٹو دیٹ آئی لینڈ just to avoid the pain اور suffering, اور مے بی آپ نے اس کے اندر ایک نیا ورلڈ بنایا ہوا ہے اپنا. اینڈ بیکاز ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے نا, ہماری ریزنٹمنٹ جو ہے ہم پالتے رہتے ہیں, اور اگر ہمیں کسی سے کوئی ایشوز بھی ہوتے ہیں, ایموشنل ایشوز, خاص طور پر اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, چونکہ ڈیڈی ایشوز, ممی ایشوز, اور خاص طور پر آپ کے پیرنٹس سے جو آپ کا گھر ہے فرسٹ 7 years جو آپ اپنی ہاؤس ہولڈ میں گزارتے ہیں, وہی آپ کا ایک بیڈ راک ہوتا ہے جس کے اوپر آپ پوری پرسنالٹی کنسٹرکٹ کرتے ہیں. بالکل. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو پیرنٹس کا ہے, خوف, کیونکہ میرے پیرنٹس ہیں. فیئر, دیٹ فیئر آف دا پیرنٹ ناٹ انڈرسٹینڈنگ, مے بی ریڈیکیولنگ, مے بی اس میں بیٹنگ شامل ہو. ہماری سوسائٹی ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچی جہاں پہ ہم بیٹنگ کو ابھی ہم کنٹرول کر سکیں مکمل طور پہ نہیں, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ورڈز اٹ, اینڈ ان شاء اللہ ان دا کمنگ ایئرز مے بی اٹ از مچ بیٹر دین ناؤ. بٹ ابھی فار دا ٹائم بینگ دا ٹین ایجرز رائٹ ناؤ ہیو گون تھرو آل دیٹ. سو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اگر پیرنٹس کے ساتھ بات کریں تو وہ ریئیکٹ کیسے کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشن کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکنا. بالکل. تو اس خوف سے بھی وہ اپنے ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے, کیونکہ پیرنٹس مائٹ اینڈ مائٹ ناٹ انڈرسٹینڈ والی بات آ جاتی ہے. ازمپشن, کیونکہ یہ جو فیئر ہے دیٹ اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود دا فیئر, اینڈ لیٹر آن اٹس گوئنگ ٹو بیکم این ایڈکشن. تھنگز آر گوئنگ ٹو بی بیڈ, will turn into guilt. Guilt is even worse than addiction and fears. کیونکہ جب آپ guilt میں رہتے ہیں you will go for other sorts of addictions as well. Yes. وہاں پہ تو آپ سبسٹنس میں جائیں گے ہی جائیں گے. جب گلٹ آئے گی تو سبسٹنس میں جائیں گے. سبسائڈ کرنا پڑے گا آپ کو. آپ اپنی ریشنالٹی کو, چونکہ آپ چیزوں کو ریشنلائز کرتے ہیں تو آپ کو ساری پین اور سفرنگ تو اس فیلنگ کو آپ جو ہے نم کرنے کے لیے یو گو ٹو دیز ایڈکٹیو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. پین اینڈ سفرنگ کا ہم لوگ ایز کوچز اور ایز تھراپسٹ ہم اپنے کلائنٹس کو بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو پاسٹ ہے نا,
دیٹ از اٹس این امپورٹنٹ پارٹ آف یور لائف. ٹھیک ہے نا. آپ کا جو پاسٹ آپ کو ہمیشہ اسٹریس دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹریس از اے مینٹل اسٹیٹ جو آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. جو فیوچر ہے نا وہ آپ کو اسٹریس نہیں دے گا, وہ آپ کو انگزائٹی دے گا. اور انگزائٹی ورڈ کہاں سے آتا ہے؟ اٹ کمز فرام بینگ اینکشیس. اینٹیسپیشن دیٹ یو یو اینکشیس اباؤٹ. جیسے فار ایگزامپل ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ لیڈیز شادی پہ جانے لگتی ہیں تو میں کیا پہنوں, یہ پہنوں یا یہ پہنوں. اب شادی سے واپس آنے کے بعد میں کیا سوچتی ہوں, میں کیسی لگ رہی تھی. تو جانے سے پہلے مجھے انگزائٹی ہوگی, آنے کے بعد مجھے اسٹریس ہوگا کیونکہ میں کیسی لگ رہی تھی, آئی ڈونٹ نو. اب یہ جو دونوں اسٹیٹس ہیں نا, اسٹیٹ آف انگزائٹی اینڈ دا اسٹیٹ آف اسٹریس, یہ دونوں جب کمبائن ہوتی ہیں اور حاوی ہو جاتی ہیں آپ کے پاس, they might give you depression. اگر آپ and they both are related to your sense of self. You see, how do you evaluate yourself, your abilities and your life overall, right? Let's move on to the other side of this addiction, that how much role we as society, being teachers and peers and parents, we contribute. I understand ایک شخص جو ہے وہ کسی خوف کی وجہ سے یا کسی inadequate belief کی وجہ سے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں انڈلج کرتا ہے, بٹ ہم اس کو زیادہ بلیم کرتے ہیں جب ہمیں یہ چیز سرفیس ہوتی ہے کہ جی آپ کا بچہ یا آپ کی فیملی ممبر جو ہے وہ ایڈکٹڈ ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم بالکل ایڈریس نہیں کرتے کہ ہم نے بھی کوئی رول اس میں ایڈ کیا ہوگا. ویل میری سوچ میں ہمارے جو ایز اے کمیونٹی, ہمارے ٹیچرس, پیرنٹس, فرینڈس, ایلڈرس, اسپیشلی ہمارے ایلڈرس جو ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے ٹو برنگ ان ایڈکشن ان اے پرسن, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے. دی اونلی ریزن از دیٹ وی آر ناٹ فرینڈلی ود آر چلڈرن. دی اونلی ریزن از وی آر ناٹ اے شولڈر فار دیم. دے وڈ آلویز سی اس ایز میرا ٹیچر ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, میں اپنے ٹیچر سے کیسے بات کروں. اور ٹیچرس وڈ آلویز سے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر گیپ ہونا چاہیے. بٹ اف وی آر ناٹ فرینڈلی ود دیم اینڈ when we are not open with them, openness to a limit is a good thing because then there is confidence building. Right. ریپو بناتے ہیں آپ. تو اگر آپ کانفیڈنس بلڈنگ نہیں کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر, ایز فار ایز ٹیچرز آر کنسرن, یا ایز اے مدر, ایز اے فادر, اگر ایز اے فادر آپ نے اپنے بیٹے میں یا بیٹی میں کانفیڈنس بلڈنگ نہیں کی, اور وہ بچہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ یا میری ماں میری دوست ہے, تو دین وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈ سم سارٹ آف ایڈکشن which we are not going to like later on. We as persons are not going to like. Absolutely. وہ بچہ جو ایڈکشن میں جائے گا will absolutely amazed at کچھ تو کر لے گا, راستہ نکالے گا, وہ he will be very happy, he or she would be very happy. But we as parents and teachers would never like it. But we do not see ourselves that ہمارا رول اس میں 100% تھا. یہ جو ایک ہم کہتے ہیں کوچز کی یا ہماری جو ہے وہ کاؤنسلنگ میں ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں, انکنڈیشنل ایکسیپٹنس. بیکاز آج کے جو بچے ہیں ان کے پریشرز جو ہیں وہ 10 times ہائر ہیں دین ہماری جنریشن کے یا اس سے بھی پریویس جنریشنز کے. جو ہم نے بچوں کے اوپر یہ ایک بینچ مارک سیٹ کر دیے ہیں کہ آپ نے اتنے گریڈس لے کر آنے ہیں یا آپ نے یہ پروفیشن چوز کرنا ہے یا اس میں جانا ہے, یہ انکنڈیشنل ایکسیپٹنس ہم ان کو نہیں پرووائڈ کرتے. کہ آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ ڈسٹنٹ فیل کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا ٹیلنٹ آپ کی گول کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو یو ٹرن آؤٹ اینڈ پرسیو یور سیلف ایز اے فیلئر, اور وہ آپ اس چیز کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹیک اپ نہیں کر سکتے. وہ اس کی وجہ میں اس چیز کو ایسے ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ اٹس اے ٹرائنگل. سوسائٹی, پیرنٹس اینڈ چلڈرن کے درمیان یہ ٹرائنگل چلتا ہے. پیرنٹس وانٹ دا بیسٹ فار دیئر چلڈرن, فار دیٹ دے ان موسٹ cases do everything, and they can do anything for their children. As a father I would do anything for my son, but وہ جو I can do anything for my son ہے نا, that becomes a stigma as such کہ وہ بچے کو لگتا ہے کہ میرے parents are doing too much. Why are they always on my head? Why are they always wanting me to do something
which I don't know I can do or not. ہم اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان دا نیئر فیوچر ہمارے بچے کچھ بن جائیں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. تو وہ جو تیسرا ٹرائنگل ہے سوسائٹی میں, وہ اپنی ایک جگہ بنا سکیں. اس سوسائٹی, پیرنٹ اور چلڈرن کے درمیان میں یہ سارا پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے, وچ از ایکسپیکٹیشنس. ٹھیک ہے. اور اس ایکسپیکٹیشنس کا پریشر کبھی کبھی بچے نہیں لے سکتے. صحیح. ابھی مائنڈ شاید اتنا پکا نہیں ہے. فار اے پرسن ہوز 40 50 60 ایئرز اولڈ, اس نے دنیا دیکھی ہے, اس نے ڈفرینٹ پریشرز دیکھے ہیں. ایک بچہ جو آج چاکلیٹ کھانا چاہ رہا ہے, اس کو آپ منع کر رہے ہیں کیونکہ اس کے دانت خراب ہو جائیں گے, اے چائلڈ وڈ ناٹ انڈرسٹینڈ. بٹ آپ اس کو کیسے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرا سکتے ہیں, از دا اسکل دیٹ دا پیرنٹس اینڈ ٹیچرز دے نیڈ ٹو لرن. کہ ان کو پیار شفقت سے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں, ضروری نہیں مارا جائے. اور ہم اس کو اپنی جو ہے وہ ماڈلنگ, یعنی ہم اپنی خود کے ڈمینر ہے یا ہماری پرسنالٹی ہے جو وہ دیکھتے ہیں وہی ایونچولی بچے کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جہاں ہر بندہ ریکگنائزڈ ہے اپنی پوزیشن پہ, اور ہر بندے کو جو ہے وہ حق ہے اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کا, تو آئی تھنک اس گیپ کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. موونگ فارورڈ, آپ بتائیے کہ ہم لیٹس سے ایڈکٹیڈ, کوئی بھی ایڈکشن ہم پال لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہمارے پاس وے آؤٹ کیا ہے کہ ہم اس ایڈکشن سے اپنے سبلنگس کو, اپنے فیملی ممبرس کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے باہر نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں, دیر آر 2 شیڈز آف دیٹ. ایک جو آپ نے کرنا ہے, ایک جو ایڈکٹ ہے اس نے کرنا ہے. تو لیٹس ٹیک اٹ بائی فرسٹ, وٹ میرا اور آپ کا کیا رول ہے ٹورڈز آر لوڈ ونز, یا اینی بڈی دیٹ وی آر انٹرسٹیڈ ان ٹیکنگ آؤٹ فرام دی ایڈکشن. پہلے تو جی آپ کی کنوکشن ہے. ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو بی کنونسڈ, اینڈ یو ہیو ٹو بی کنونسڈ ان دا سینس کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس بندے یا اس بندی کو ہیلپ کروں گی آل دا وے. یہ آپ کی کنوکشن ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف یور ٹائم. ٹھیک ہے. آر یو ولنگ ٹو کمٹ ٹو دیٹ؟ آر یو گوئنگ ٹو گیو آل یور ٹائم یا وٹ ایور ٹائم دیٹ یو ہیو ٹو دیٹ پرسن کہ وہ اس ایڈکشن سے باہر آ جائے؟ پھر آپ نیڈس کو انڈرسٹینڈ کریں گی کہ اپنی میری نیڈ کیا ہے, اور اس کی جو ایڈکٹ ہے اس کی ایکچولی نیڈ کیا ہے, کیونکہ اسی نیڈ کی وجہ سے وہ ایڈکٹ ہوا تھا. صحیح. یو وڈ انڈرسٹینڈ کہ روٹ کاز اس کی پیچھے جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. کیا اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی تھی جس کا گیپ فل کرنے کے لیے اس نے ایڈکشن کی طرف جانے کا سوچا. ٹھیک ہے. یا نہیں سوچا, ہی فیل ان ٹو دیٹ ٹریپ, جس کو ایڈکشن, ہم ٹریپ کو ایڈکشن کہیں گے. تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بیفور کمٹنگ ٹو آل دس میرے کتنا بڑا رول ہے اس چیز میں. تو اگر آپ سمجھیں ایز این انڈیویجول, یا میں ایز اے کمیونٹی سمجھوں, تو ہمارا کتنا بڑا رول ہے اس چیز میں. ہمیں اپنے آپ کو ٹوٹل کمٹمنٹ دینی پڑے گی ان لوگوں کے لیے جن کو ہم بہتر ان چیز سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, اور ان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی تکلیف کتنا کاٹ سکتے ہیں. صحیح. اپنی زندگی میں سے کتنا ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہم کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اب اسی کا سیکنڈ فیز میں نے آپ سے کہا تھا. سیکنڈ فیز وہ جو لوگ ایڈکٹ ہیں, وہ اگر اس چیز سے نکلنا چاہیں, اگین کمٹمنٹ. کیا وہ اپنے ساتھ اتنی بڑی کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ریئلائزیشن, کیا وہ ریئلائز کر چکے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ از بیڈ فار می, مائی ہیلتھ, مائی مینٹل کیپیسٹی اینڈ مائی فیملی, لوڈ ونس, کیا ان کو میں تکلیف پہنچا رہا ہوں اس کی وجہ سے؟ تو ہی ہیز ٹو بی ویری انڈرسٹینڈنگ ان دیٹ. اس کی اپنی کمٹمنٹ اس چیز کے اوپر کہ نو, آئی ول ڈو اٹ اینڈ آئی ول ڈیسائڈ ٹو ڈو اٹ. یہ سارے فیکٹرز جب رول ان ٹو ون کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کسی کی ہیلپ کرنے والا ہے, یا کوئی اپنی ہیلپ خود کر رہا ہے یا چاہ رہا ہے کہ میری کو ہیلپ کرے, اٹ از اے کمپلیٹ کمٹمنٹ دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. جہاں پہ ہم فیل کرتے ہیں, بالکل صحیح بات, جب کمٹمنٹ ہم نہیں دے پاتے, ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹرو. اچھا, جب ہم یہ کمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یا تو خود اپنی ایڈکشن سے باہر آنا ہے یا اپنے کسی لوڈ ون کو لے کر آنا ہے, کیا سٹیجز ہیں یوزلی جو کہ اٹ ٹیکس ٹو ایونچولی ریکور دا پیشنٹ فرام دیٹ ایڈکشن؟ اگر آپ سٹیجز کی بات کرتی ہیں تو نمبر 1 اسٹیج از ریئلائزیشن, دین اٹ از کمٹمنٹ, دین اٹ از ایکشن. ناؤ اس کا ری بکل کے لیے
you have to have a fourth stage which is prevention. تو prevention کیا ہے, either you make the environment of that person such کہ وہ وہاں وہ کام دوبارہ نہ کرے, ٹھیک ہے, اور وہ اگر خود کر رہا ہے, جیسے کچھ لوگ اپنی ایڈکشن سے خود بھی باہر آ جاتے ہیں, سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں, کوئی اور ایڈکشن ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, کسی ایک آ جاتے ہیں, نارمل ایکسپیرینس ان کے لیے جو ہے وہ کچھ سورس آف ریئلائزیشن بن جاتا ہے. تو ان کے لیے پھر ناؤ دیٹ از چینج آف انوائرمنٹ, جہاں پہ وہ اب دوبارہ اس چیز کو ٹچ نہ کریں. تو یہ 3-4 اس کی سٹیجز ہیں جس کو اگر آپ کسی ایک میں بھی فیلئر آپ کریں گے, جیسے اگر کمٹمنٹ نہیں کریں گے آپ نہیں جا سکتے, اگر آپ اس کے اندر ریئلائزیشن آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ شروع کیسے کریں گے, ایکشن ہی نہیں لیں گے جب ایکشن کی سٹیج کے اوپر ہے. اور ریبٹل جس کے اندر آپ نے جہاں پہ بھی اگر آپ ایسے سوچتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, بیک فائر نہ ہو جائے, یہی چیز میں کر رہا تھا اور نہیں ہوئے, اس سٹیج میں بھی آپ کو کتنی کمٹمنٹ چاہیے لوگوں کے ساتھ. تو ہی اور شی ہیز ٹو فائنڈ, وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے کہ وہ دوبارہ اس طرف نہ جائے. اس کے ایوز میں اس کو ہم کیا دے سکتے ہیں, انسینٹیوز کیا ہیں. جیسے بچے ہیں, بچوں کو تو بڑا اچھا لگتا ہے ریوارڈ, ہر وقت ریوارڈ 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 اچھا لگتا ہے. تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ریوارڈ ہیم اور ہر وتھ, اور پھر اس کی اپنی فیتھ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا اپنا فیتھ. فیتھ ڈز ناٹ مین جسٹ ریلیجن, فیتھ انکلوڈز ریلیجن, بٹ آپ کی اپنی کنوکشن, فیتھ ان یور سیلف, فیتھ ان واٹ یو کین ڈو. صحیح. تو جب ہم ان سارے اسٹیجز میں ایڈکشن کی پروسیس میں سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں, اور ہمارے پاس ایک ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا ایک اپروچ ہوتی ہے, اور دوسری اپروچ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پرسنل سپورٹ ہے, آپ فیملی جو ہے وہ پوری کی پوری تھیراپی سیشنز لیتے ہیں تاکہ ان کو واپس اس انوائرمنٹ میں, یا جس طرح سے وہ پہلے ڈیل کیے جاتے تھے اس طرح سے اب نہ ڈیل کیے جائیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دونوں اپروچز میں سے یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, یا سم ٹائمز یو نیڈ ٹو ٹرائی بوتھ, یا وچ ون از مور افیکٹو؟ ویل افیکٹو از دیٹ از ہیلپنگ یو. اگر آپ اس میں چینج دیکھ رہے ہیں تو دیٹ از گوئنگ ٹو help you, that is more effective. But as far as rehabilitation centers are concerned, right now we have very less actually. ابھی تو بہت لیس ہیں, اور زیادہ گروتھ کی ضرورت تو ہے ریہیبلیٹیشن کی. کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز آر سو کمیٹڈ کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا. صحیح. انڈیویجول ٹو انڈیویجول بہت ضروری ہے دیکھنا کہ ایک بچے کی, ایک انڈیویجول کی ایکچوئل نیڈ کیا ہے. فار اے ڈاکٹر اور اے تھراپسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی انڈیویجول نیڈ از ویری امپورٹنٹ. جہاں پہ اس کے پاس ہنڈریڈز آف پیشنٹس آ رہے ہیں, وہاں پہ سم ٹائمز اٹ کین ہیپن کہ وہ اتنا ٹائم اور اتنی کمٹمنٹ یا اتنا ایفرٹ نہ دے سکیں, ایک انڈیویجول نہ دے سکیں. کیونکہ سی وین ایز لائف کوچز, ایز تھراپسٹ, وی سے when we are meeting people with problems, we are taking up their baggage. We are taking up their baggage. تو اب وہ سارا لوڈ ہم نے لینا ہے. جب ہم نے لینا ہے, ہم کتنے لوگوں کا لوڈ لے سکیں گے. ہماری اپنی زندگی ہے, ہم اس اپنی زندگی میں بھی وہ بیگیج لے کے جائیں گے, ہم اس کام میں بھی وہ بیگیج لے کے آئیں گے. اوکے, اس کے لیے we have a separate line of coaches, separate line of therapists. There are NLP therapists, there are practitioners, there are hypnotherapists, which I have myself am a I've gone through the process of hypnotherapy, and I really love it because it's something that makes me relax as well as the other person. تو جہاں پہ 1-to-1 sessions ہوں گے, وہاں you will feel much difference. Or maybe the process of recovery is like speedier. Is speedy. Why? Because now the gentleman جس کو آپ ریکور کرنا چاہ رہے ہیں has more time to spend with you. And when you are talking to that person, you are giving your full commitment, you are giving your full mental capacity, you are trying to understand him or her more, and then you can suggest better stuff. Yes. I'm not saying that these centers are somewhere جہاں پہ آپ کو سروسز نہیں ملیں گی, ملیں گی, لیکن بٹ کبھی کبھی اٹ از کوائٹ ہیومنلی پاسبل, اور کبھی کبھی اٹ از ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ وہاں پہ آپ کو وہ سروسز ملے جہاں پہ آپ
جو سوچ رہے ہو اتنی جلدی. ورک لوڈ کے حساب سے یا بس جس طرح بالکل. بھی ہمارے ہاں ابھی تک اس آئیڈیا کو ہم سم ہاؤ ڈائجسٹ نہیں کر پائے ہیں کہ اگر اس طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی ہمارا جو ہے کلوز سرکل میں ایڈکٹ ہے تو وی نیڈ ٹو ٹیک دیٹ پرسن ٹو ایکچولی ریہیبلیٹیشن اور coaching for that matter. How do you see this like self-defeating behavior and social responsibility, because you have pressed really strongly on that کہ آپ خود کی جو بندہ دوسرے شخص کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اس کی اپنی کمٹمنٹ بھی ہونی چاہیے. تو اٹ ٹیکس می ٹو دس کویشچن کہ جو سوشل رسپانسبلٹی ہماری ہے اس کے اوپر آپ اس کو کیسے ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان دا ویسٹ پیپل آر ناؤ ٹیکنگ اپ سوشل رسپانسبلٹی ٹو نیو ہائٹس آف انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ اب پیپل آر ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی آف ایون اینیملس. آئی مین اف یو گو ٹو دا ویسٹ اینڈ یو سی آج کل کتنا اسٹریس دیا جاتا ہے ایون آن اینیملس. تو وی آر ہیومنس. تو اگر ہیومن بینگس ایز اے ہیومن بینگز ہم اپنی سوسائٹی میں اس چیز کو لے کے آئیں کہ ہر آدمی اور ہر عورت اور ہر بچہ نیڈز گائیڈنس اور سپورٹ, چاہے وہ ایجوکیشن میں ہوتی ہے, چاہے وہ ان کی ڈیلی روٹین میں ہوتی ہے, چاہے وہ ڈیلی کام میں ہوتی ہے, ان کو سپورٹ چاہیے. تو جب ہم ایز اے ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کریں تو ایز اے ہول نیشن وی کین بیکم اے ریہیبلیٹیشن سینٹر فار دوز پیپل ہو نیڈ. یس, ہماری جو ہیومن کنیکٹڈنیس ہے, بیکاز آئی تھنک جب ساری ٹربل جو ہے وہ گھر سے شروع ہو رہی ہے, تو جو اگر ہم وہاں پر اپنے کام کر لیتے ہیں, وہاں اپنے کنیکشنز ریلیشن شپ پر کام کرتے ہیں, تو آئی تھنک وی کین سیو اے لاٹ آف وی کین ڈو اے لاٹ آف ورک بائی گیٹنگ ٹو نو پیپل which will take us to a thing called people skill. Interpersonal skills. If you do not know people, if you do not know how people's skills work, how people tick, try to understand what is psychology, what is psychology of a certain person, different psychologies, different levels of psychology, individual differences, different levels of psychology, how deep this person is troubled, how light this person is troubled, what kind of troubles. So if you do not have the time or you do not put in the effort as a community, how can we help anybody? We have a social responsibility to be open towards people. Tell people, آئیں میں آپ سے مجھ سے بات کریں, آئیں مجھے بتائیں, میں کچھ نہ کر سکی لیکن میں ضرور آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی. What starts from the first step. جو ٹرسٹ ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ آئی ایم دیئر فار یو, until unless doctor is paid to be there for you. But then there are times جہاں پہ people are not paid to be there with you, but they want to be there with you for a reason. That reason could be varied. But if you share that with people that I am there for you, they might open up with their problems. And with their problems, you might come to know کہ how do I help this individual and in which capacity. Problem is کہ people don't trust. Yes. They don't trust you with your feelings. Yes, and then obviously they try to hide their emotions and the more you hide, and that is for the general public, the more public, that more you hide, the more deeper you go into your problems. Thank you very much, and it's lovely talking to you. It was a pleasure. تھینک یو. اسی کے ساتھ ہم جو ہیں پروگرام کے اینڈ پر پہنچ گئے ہیں, اور آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ بائی سمرائزنگ واٹ وی ہیو جسٹ سیڈ دیٹ یس, ہیومن ڈائر نیڈ از ٹو بی کنیکٹڈ, ٹو بی ٹوگیدر. وی آر ناٹ ہیئر for just our own materialistic pursuits. We owe responsibility to each other as well. Always rise and shine. Keep watching Iram at Life. Allah Hafiz.